نام وہابیہ دیابنا کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین تو میں اس کا جواب دے دوں انشاءاللہ۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین۔ جتنے لوگوں نے حسین کی محبت میں اپنے آپ کو رکھا ہے، اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اسے شفا عطا فرمائے، آمین کہہ دو آمین۔ اور اللہ آپ سب کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے، اور ہیں تو اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بتا بھائی دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بچوں پر کرم فرمائے، میرے بزرگوں پر کرم فرمائے۔ امام حسین پر الزام لگا وہابیہ کی طرف سے، امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ لوگ تو کہتے ہیں بڑی طاقت تھی، اچھا آپ بتاؤ، ہاں بتا دو کتنی طاقت تھی؟ ایک عورت کے بچے کی پیدائش نہیں ہو پا رہی تھی، بچے نہیں ہو رہا تھا، عجیب بات ہے، وہ پریشان تھی، اس نے منت مانی، اے میرے مولا اگر تو نے کرم فرمایا میری گود ہری ہوئی تو حسین کے نام سے مجلس سجاؤں گی، حسین کے نام پہ نیاز کا اہتمام کروں گی، اللہ کی مرضی ہے۔ اس کو اپنے حبیب کے لاڈلوں کا نام پیارا ہے، اس نے اپنے حبیب کے نواسے کے نام کا بھرم رکھ لیا، اس عورت کی گود بھر گئی، بچہ پیدا ہوا، پاک صاف ہو گئی، تو منت اتارنے کے لیے اپنے گھر میں اس نے کھانے کے ڈھیر لگا دیے، پھل فروٹ سے بھر دیے اس نے آنگن میں، سبیل حسین سجا دی، نظر حسین کی محفل جما دی، لیکن فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں، نکل کے آئی دروازے پر بیٹھ گئی، کوئی ملے گا تو اس سے کہوں گی کہ ذرا سا نیاز کر دے، فاتحہ کر دے حسین کے نام پر۔ بہت دیر تک بیٹھی رہی، کوئی نہیں آیا، دل ٹوٹا تو اس نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حسین کے نام کی پاک حسین، پاک مجلس سے پاک نیت ہے، کوئی آیا نہیں اب تک، کوئی بھیج دے میرے مولا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ کہتی اچانک ایک خوبرو انسان آ گیا، اچھے چہرے والا، اچھی آنکھوں والا، پیاری جبیں والا، خوبصورت لب و رخسار والا، بولے آیا تو میں نے کہا بیٹے، اس نے کہا کیا بات ہے مما؟ میں نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو میرے گھر پہ نظر حسین کر دے، سبیل حسین ہے، بار کہے حسین نے پیش کرتے، اس نے کہا چلو، میں میرے ساتھ اندر آ گیا، وہ بیٹھ گیا، کہا جب اس نے تلاوت شروع کی تو میرے گھر پہ رحمت کی بارش ہونے لگی۔ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولے رحمت کی بارش ہونے لگی، بولے وہ تلاوت کرتا تھا میرے گھر کے در و دیوار ہلتے تھے، لگ رہا تھا کہ میرے گھر پہ فرشتوں کی جماعت آ گئی، اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے قرآن کی تلاوت سے میرا گھر جھومتا تھا، سبحان اللہ، لگ رہا تھا آسمان میرے گھر کے نیچے آ گیا، ایسی کیفیت کی خوشبو پھیل گئی میرے گھر پہ۔ اس نے نیاز کیا، کھڑا ہو گیا، پھر نیاز کے تکمیل کے بعد وہ جانے لگا، میں نے کہا جوان کہاں جا رہا ہے، نام تو بتا دے۔ اس نے کہا مما میں تجھے کیا بتاؤں یہ نیاز کس کے نام کی تھی؟ کہا حسین کے نام سے۔ کہا وہی حسین تیرے سامنے کھڑا ہے، آئے ہائے ہائے آ سکتا ہے ادھر یہ ماشاء حسین حسین ہے، حسین 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 یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ، زمین پہ عرش معلہ بچھا کے سوئے، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سب نہ بولے بھائی، جس کا عقیدہ وہی بولے، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہاں جس کا عقیدہ ڈاما ڈول ہے، اپنے اپنے عقیدے کا علاج کروایا، بھیا میں ٹھیکیدار نہیں، وہ تو اللہ جس کا جائے گا اس کے دل میں حسین کی محبت دے گا بھائی، ورنہ اس دور میں پوری وہابیت کی طاقت اسی پہ لگ رہی ہے، وہ امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، امام حسین کی پیاس کا مذاق۔ اگر آپ کو یقین نہ پڑے کسی ایک اہل حدیث کی تقریر سن لیجیے، آپ یوٹیوب پہ جا کر کے، سارے اہل حدیث حسین کی قربانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ دیش دروہی تھے، کوئی کہتا ہے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے یہ کرسی کے لیے گئے تھے، اور ابھی تو ایک ظالم نے کہا تھا اگر کربلا میں حسین، یہ وہابیوں کے جملے، اگر کربلا میں حسین بچ بھی گئے ہوتے تو ان کا قتل واجب تھا۔ ارے ظالم کی زبان سے حضور کی بارگاہ میں تو شفاعت کی بھیک مانگے گا، اور پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا حسین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کرتا ہوں کہ حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کیا بتا دوں؟ کوئی ایک آدمی کہہ دیا حسین، بس اب آپ چپ رہیے بچے، آپ بولے کیا حسین؟ پھر سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ بچوں کو حسین کا عشق عطا فرمائے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو زمین کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ حسین نے نہیں کی، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کی وہ سنیں آپ۔ اسی ہندوستان میں ایک علاقہ ہے، آپ جب لکھنؤ سے نکلیں گے کانپور یا لکھنؤ سے آگرہ ایکسپریس وے پکڑ کے آگرہ پہنچے،
آگرہ تاج محل جہاں ہے، اسی شہر میں سرکار میر ابوالعلا آگروی سلسلے ابوالعلائیہ کے بڑے بزرگ لیٹے ہوئے، وہاں سے 40 یا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے دھول پور شریف کہتے ہیں، نام یاد رکھیے گا، دھول پور شریف۔ اسی شہر میں غریب نواز سرکار کے سگے بھانجے دیکھا، خون میں لت پت تھی، وہ کان کی لو سے پورے کپڑے خون آلود تھے، تربتر ہو گئے تھے، اور وہی خون کے چھینٹے ان کے جبے پر بھی آ گئے۔ یہ پریشان ہو گئے، میری بیٹی کیا ہوا، میری نواسی کیا ہوا؟ اس نے کہا نانا وہ جو بھاگ رہا ہے چور، اس نے میرے کان کی بالی نوچ کے بھاگی ہے، کان کی لو پڑ گئی، خون نکل رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف بڑی تکلیف میرے نانا، بڑی تکلیف، میری بالی لے کے بھاگا یہ ظالم۔ اتنا سننا تھا، غلام غوث گوالیار اللہ کے دوست تھے، اپنی طاقت کا استعمال کر دیا، اپنی طاقت کا استعمال کر دیا، ولی تھے، اپنی ولایت کا استعمال کر دیا، اپنے اجتماع کا، اپنے پاور کا استعمال کر دیا۔ کہتے ہیں اے مریخ، یہ تاروں میں سے تارے کا نام ہے، سمجھ رہے نا، تاروں میں سے، سیاروں میں، سیارگان میں سے ایک سیارے کا نام ہے مریخ۔ آپ نے کہا او مریخ نیچے اتر، اللہ کا ولی کہہ دے تو کیوں نہ اترے گا، نیچے اتر، وہ راؤنڈ لیتا ہوا نیچے اترا۔ آپ نے فرمایا جتنے ڈاکو جا رہے ہیں سب کے سر قلم کر دے۔ مریخ نے اللہ کے دوست کے حکم پر سارے ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیا، ان کی لاشیں ٹھنڈی پڑ گئی تو انہوں نے اپنی نواسی کو اٹھایا، سکون کی سانس لی، قافلے والے خوش ہوئے اور اپنی نواسی کو تسلی دے ہی رہے تھے کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے۔ آواز آئی خدا کی بارگاہ سے، بندے تو میرے تھے، تو انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے۔ بولے عمل دیکھنا میرا کام ہے، مالکی یوم الدین، دین کے دن کا مالک میں ہوں، تم نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ انہیں رزق میں دیتا ہوں، تم نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا میری نواسی کے کان کی بالی انہی چوروں میں سے ایک چور نے نوچ کے بھاگنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا، میری نواسی تڑپ رہی ہے، مجھے نواسی کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، اس لیے میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ خدا کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، یہی بات اگر آپ نے بہنوں کو بتا دی عقیدے سلامت رہیں گے، بھائی کو بتا دی عقیدے سلامت رہیں گے، پڑوسیوں کو بتائیے، رب کی توفیق ہوئی تو عقیدے سلامت رہیں گے۔ اللہ نے کیا کہا، کیوں استعمال کیا اپنی طاقت کو؟ تو غلام غوث کہتے ہیں میری نواسی نے چیخ کر کے کہا نانا بچا لیجئے، تو میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا غلام غوث اگر کسی نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا تو پھر سب سے پہلے اپنی نواسی زینب کی آواز پر میرے مدینے والے حبیب کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ کربلا میں میرا حبیب خاموش تھا، میرا علی خاموش تھا، میری فاطمہ خاموش تھی، کسی نے اپنی طاقت کو استعمال نہ کیا۔ جناب غلام غوث گوالیار کہتے ہیں میرے مولا طاقت اگر بر وقت استعمال نہ کی جائے تو پھر وہ طاقت کب استعمال کی جائے گی؟ اب ایک خوشی کی بات سن لیں آپ اور اپنے فائدے کی بات سن کے مچل کے سبحان اللہ کہیے گا۔ بولے میرے مولا اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال ابھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ پھر وہ طاقت میرے کس کام کی کب کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم جو حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا بچا کے رکھا کیوں؟ عباس نے استعمال نہیں کی بچا کے رکھا کیوں؟ فاطمہ اور علی نے استعمال نہیں کی بچا کے رکھا کیوں؟ کہا میرے مولا کیوں؟ آواز آئی میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے لیے وہی طاقت استعمال کی جائے گی۔